بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر آغاز شاہ ہے اور میں سیکرٹری جنرل ہوں ینگ سوشل ریفارمر ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل فاؤنڈیشن کا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس یا جتنے پروفیشنل یا جتنے اسکلڈ ورکر باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا ورک پہ، ان کو وہاں کس کس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج ہم اس پر جو ہے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو جو سب سے بڑا جو ہرڈل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو جو ہے ظاہر ہے اس کنٹری کا کلچر اڈاپٹ کرنے میں یا اس جو کنٹری کے سوشل نارمز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں کافی ان کو جو ہے ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے اگر آپ کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جو پاکستان سے زیادہ ڈیولپ کنٹری ہے، تو وہاں جا کر ظاہر ہے پاکستان کے لائف سٹائل میں اور ان کے لائف سٹائل میں، ان کی سٹڈیز میں اور ہماری سٹڈیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ جو ہے پرابلم وہاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے جو پروفیشنل ہمارے حضرات ہیں، جب وہ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو ان کو ریسزم کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں تو ہم فرسٹ کلاس شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر اگر ہم کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب تک ہم وہاں کے نیشنل نہیں ہوتے ہیں تو ہم وہاں فی الحال فرسٹ کلاس شہری کی نہ سہولیات یوز کر سکتے ہیں، اور وہاں تھوڑا بہت ہمیں ریسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی کنٹریز میں ریسزم نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، ریسزم ہوتا ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ کنٹریز میں زیادہ ہے، کچھ کنٹریز میں کم ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ یا ہمارے پروفیشنلز کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کٹ آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں لینگویج بیریئر موجود ہے۔ آپ جس کنٹری میں بھی جا رہے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اس کنٹری کی تھوڑی بہت وہاں کی لینگویج آپ سیکھ کر جائیں تو آپ کو وہاں زیادہ پرابلم فیس کرنا نہیں پڑے گا۔ ادروائز اکثر اسٹوڈنٹس یا اکثر ہمارے پروفیشنل جو کسی طرح چلے جاتے ہیں اس کنٹری میں، یا زیادہ تر جو ہمارے اسکلڈ ورکر ہیں، وہ وہاں کی لینگویج نہیں بول سکتے ہیں، یا وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں سے ان سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے اپنے کام میں اور اپنے جو ان کا پروفیشن ہے اس میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، یورپین کنٹریز میں زیادہ تر جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں 90% جو اسٹڈیز ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج میں ہوتی ہیں، 10% جو اسٹڈیز ہیں وہ جو ہے انگلش لینگویج میں ہوتی ہیں۔ تو اسٹڈی کے حوالے سے اسٹوڈنٹ تو وہاں جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا اس طرح کوئی پروفیشنل اس کا اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ مارکیٹ میں اس ملک کی مارکیٹ میں نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہاں انگلش بولنے والے اور سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں اس کنٹری کی لینگویج آپ کو تھوڑی بہت آنی چاہیے کہ آپ وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تمام یورپ میں لینگویج بیریئر موجود ہے، مگر کچھ کنٹریز میں لینگویج بیریئر اس لیے موجود نہیں ہے کہ اگر آپ یورپ سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ یو کے کی طرف جائیں گے تو وہاں انگلش لینگویج ہے، آپ وہاں جو ہے آرام سے سروائیو کر سکیں گے۔ مگر وہاں اسٹوڈنٹس کے اگر میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کروں تو وہاں ظاہر ہے جو ان کی کرنسی ہے یا ان کی اکانومی ہے یورپ کی، وہ ظاہر ہے بڑی ہے، اس کا پیسہ بھی بڑا ہے، تو وہاں جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹڈیز یورپ کے مقابلے میں وہاں اسٹڈیز تھوڑی سی ایکسپینسو ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے جو ہمارے پروفیشنل حضرات ہیں یا جو ہمارے اسکلڈ ورکر ہیں، ایون کہ میں ایز اے کنسلٹنٹ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایسی کنٹری میں جا کے اسٹڈی کریں جس کنٹری کی اکانومی اسٹرانگ ہو اور جس کنٹری
کا جو پیسہ ہے وہ اسٹرانگ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر وہاں فیسز، ظاہر ہے اگر اس کی اکانومی اور پیسہ اسٹرانگ ہے تو آپ ان کی فیسز بھی ظاہر ہے بڑی دے رہے ہیں، تو پھر آپ جب وہاں ارننگ کریں گے تو وہ بھی آپ کو پھر اسی حساب سے ہی ارننگ آپ کر سکیں گے. اور تیسری بات ایک اور، میں خاص کر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز، جو ہمارا نوجوان طبقہ جو پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے، میں ان کو ایک چیز بڑے جو ہے نا کلیئر ورڈز میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی کنٹری میں آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے پہلے آپ اس کی جو ہے وہ دیکھ لیا کریں کہ اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے اور پیسہ کتنا اسٹرانگ ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں وہاں لائک یو کے کی بات کر لیتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اپنے جو مجھے پارٹ ٹائم الاؤ ہوتے ہیں ورکنگ آورز، جو کہ ویک میں 20 آورز آپ کو الاؤ ہوتے ہیں، اگر اس میں اپنی فیسز اپنی افورڈ کر سکوں گا تو ایسا نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ وہاں صرف آپ کام کر کے آپ اپنی لیونگ افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا آتے ہیں کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ینگ سوشل ریفارمرز ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، یا ہمارے پروفیشنلز ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم کیا سروسز جو ہے مہیا کریں گے، پرووائڈ کریں گے ہم اپنے اس فورم سے. ہم اپنے اس فورم سے YSR ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل فورم سے ہم خاص کر جو اسٹوڈنٹس جو باہر کی کنٹریز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم فری گائیڈ لائن ہم ان کو دیں گے. ہماری انشاءاللہ عنقریب ہماری جو ہے اسی ہمارے چینل پر ایک سیریز چلے گی جس میں ہم مختلف کنٹریز، یورپ یا جو UK، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، اس میں ہم جو ہے آپ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ وہاں کون سے کورسز کر سکتے ہیں، آپ نے وہاں جانا کیسے ہے، آپ اپنا ویزا کیسے اپلائی کریں گے، ایڈمیشن اپنا کیسے منگوائیں گے، ایون کہ جو بھی اسکالرشپس ہیں پارشلی ہیں یا فلی فنڈڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اپنی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک پوری اس پہ سیریز رکھیں گے، جو کہ جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے وہاں ایڈمیشن کیسے لینا ہے، آپ نے وہاں ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے. تو ینگ سوشل ریفارمر ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ کو یہ فری آف کاسٹ ہم آپ کو جو ہے یہ سروسز مہیا کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ہماری ویڈیوز جو ہیں اس میں آپ کو تمام انفارمیشن آپ کو جو ہے مل سکے کہ آپ نے کیسے اور کہاں اور کون سے انٹیک ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ساری آپ کو اس میں جو ہے معلومات آپ کو ملیں گی. جہاں تک پروفیشنلز کا تعلق ہے، ہم اس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس کس کنٹری میں کون کون سے جو پروفیشنز ہیں اس میں جابز اویلیبل ہیں، ویزا اویلیبل ہیں، ویزا مل رہے ہیں، اس ویزے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ نے کس پروفیشن میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کو یہاں سے جانے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم یہ بھی جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ جو ہمارے اسکلڈ ورکر ہیں، اسکلڈ ورکر ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے ظاہر ہے ان کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. خاص کر اگر آپ دیکھیں امارات جو ہیں، یہ جو کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ادھر ان کی کافی ڈیمانڈ ہے، ایون کہ یورپ میں کافی ڈیمانڈ ہے. تو ان کے لیے بھی ہم ایک انشاءاللہ سیریز رکھیں گے کہ وہ کیسے جا سکتے ہیں، ان کو کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کیا جابز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ایون کہ کتنی ویجز ان کو پر آر ان کو کس کنٹری میں ان کو ملیں گی. تو انشاءاللہ ان سب کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ڈاکٹر آغا اسد آپ سے ملوں گا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہم مطلب یہی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں کہ باہر اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور ایون کہ آپ کو ایک یہ بھی جو ہے ہم آپ کہہ لیں سہولت ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. کوئی ہمارا دیکھنے والا ہے، جو ہمارا ممبر ہے، وہ اگر کہیں باہر کی کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا اس کو کوئی بھی اس کو ہرڈل آ رہی ہے،
تو وہ ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر ہمیں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہماری ٹیم یا میں خود اس کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس کو رپلائی کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.